خصوصیت کے ساتھ محسن قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا غلام اشرف صاحب اللہ نقیب جلسہ وہ دیگر محبان امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ولا تحسبن الذين غافلا عما يعمل الظالمون۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے سلسلہ گفتگو کو طول دیا جائے، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے کچھ گفت و شنید سے بیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم ہادی اعظم نبی مکرم و معظم احمد مجتبی کالی کملی والے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ورد درود پاک کر لیا جائے۔ جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس چوک کی نسبت سیدنا غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے ہے، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس محلے میں سرکار غریب نواز اور خاندان غریب نواز سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد کم ہو۔
حضرت غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ امام میں اپنا نذرانہ عقیدت کچھ یوں رقم دراز ہوتے ہیں۔ بارگاہ امام علی مقام کی عظمت و رفعت و شوکت کا مظاہرہ آپ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، ارباب قلم لکھو حسین مردہ ہے یا زندہ، ارباب قلم لکھو حسین مردہ ہے یا زندہ ہے۔ حسین ابن علی اور موت، حسین ابن علی اور موت یہ ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی اور موت یہ ہو نہیں سکتا، شہید ناز کو نیند آ گئی آگوں سے خنجر، شہید ناز کو نیند آ گئی آگوش خنجر میں۔ شہیدوں کو تو نازا ہونا چاہیے اپنی شہادت، شہیدوں کو تو نازا ہونا چاہیے اپنی شہادت پر۔ حسین ابن علی آپ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی آپ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ بات سمجھ میں کچھ نہیں آتی یہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں کچھ نہیں آتی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ حسین ابن علی آپ بتائیں فنا و بقا کیا، حسین ابن علی آپ بتائیں فنا و بقا کیا ہے۔ اور یہ سنیے گا، سر حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑھا، سر حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑھا، یزیدی سوچ میں تھے کہ آخر کتا کیا ہے، یزیدی سوچ میں تھے کہ آخر کتا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بار جی لگا کر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات سے قبل کائنات کے وجود سے پہلے، کائنات کو بنانے سے پہلے رب العالمین نے ایک اپنی نعمت عظمیٰ کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور پھر جب اس نور کو جانب زمین روانہ فرمایا، اچھا وہ نور، وہ نعمت عظمیٰ کتنی عظیم، وہ نعمت عظمیٰ کتنی متبرک، کتنی باعظمت ہے، کتنی پروقار ہے، کس شان کی نعمت ہے۔
کہ رب العالمین خود فرماتا ہے لولا کہ لما خلقت الازہر تو ربوبیہ، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا بھی مظاہرہ نہ کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ نے اس نعمت عظمہ کو جانب زمین روانہ کیا تو اس نعمت عظمہ کی حقیقت سے دنیا نابلد تھی، اس نعمت عظمہ سے دنیا ناواقف تھی، اس باعظمت نعمت سے دنیا بے بہرہ تھی، اس نعمت عالیہ سے انسان لا علم تھا۔ لہذا رب العالمین نے جب اللہ رب العالمین نے جب اس نعمت کو جانب زمین نازل فرمایا، جانب زمین روانہ کیا تو پروردگار عالم نے ساتھ ہی ساتھ اپنی اس نعمت عظمہ کا، اس نعمت متبرکہ کے لیے پہچان کی شکل میں پروردگار عالم نے ایک کتاب اسی پیغمبر کے اسی نعمت عظمہ پہ نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ اپنے بندوں کو عظمت نعمت کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس میں عظمت والے رسول کو بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تحقیق من جانب اللہ تمہارے پاس آیا وہ نور اور وہ روشن کتاب۔ پھر اللہ رب العالمین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نعمت عظمہ کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو محبوب کی پہچان کرانے کے لیے، محبوب کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، محبوب کا پرچے کرانے کے لیے، محبوب کا تعارف کرانے کے لیے رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نقشے کو، اپنے محبوب کے چہرے کا نقشہ کھینچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم، محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ عزیزان گرامی، وہی اللہ تعالیٰ نبی کے زلف عنبر کی قسم کھاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہی اللہ رب العالمین نبی آخر الزمان کے چشمان مبارک آنکھوں کے حوالے سے اور آنکھوں کی بصیرت کے حوالے سے، آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے، آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، علم نبوت کی جب بات آتی ہے رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ عزیزان گرامی، سینہ نبی کی جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب نبی کے قدم پاک کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہی تک نہیں بلکہ نبی کے لمحہ مبارک کی بات جب چلی رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ عزیزان گرامی، یہی تک معاملہ بس نہیں ہے بلکہ تاریخ یہ بلکہ قرآن میں بے شک نبوت کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سورج کی طرح روشن بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب جب اس دنیا میں آئے تو محبوب کا نقشہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں اگر عقیدت کی نگاہ سے قرآن کو پڑھا جائے تو الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک محبوب غفار کی مداحی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ ذرا غور سے میری بات کو سماعت کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ رب العالمین ہے جو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہے، تو محبوب کی پہچان کروا رہا ہے، محبوب کا چہرہ دکھا رہا
رہا ہے, محبوب کی آنکھ دکھا رہا ہے, محبوب کی سماعت بتا رہا ہے, محبوب کا ہاتھ دکھا رہا ہے, محبوب کا سینہ دکھا رہا ہے, محبوب کا قدم دکھا رہا ہے, ان کے قدم کی فضیلت بیان کر رہا ہے. مسلمانوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ رب العالمین ہے جس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا, تو اپنے محبوب کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے قرآن جیسی کتاب کو ہمارے ان کے ساتھ روانہ کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کی تعریف کی ہے, اللہ نے تو اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے, اللہ نے تو اپنے محبوب کی عزت کو بیان کیا ہے, اللہ نے تو اپنے محبوب کے ذکر کا بیان کیا ہے, اللہ نے تو اپنے محبوب کی شوکت کا بیان کیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رب العالمین کے محبوب رب العالمین نے بھی کسی کا پرچے دیا ہے, کسی کی پہچان کرائی ہے, کسی کا تعارف پیش کیا ہے؟ تو آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. اللہ کے محبوب نے اگر کسی کا پرچے کرایا ہے, اللہ کے محبوب نے اگر کسی کا انٹروڈکشن کروایا ہے, اللہ کے محبوب نے اگر کسی کی پہچان کرائی ہے, تو اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہ آل علی ہے, وہ اولاد نبی ہے, جنہیں حسین منی وانا من الحسین کہتے ہیں. رب العالمین علی محبوب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے اور کسی کو اگر کہا ہو یہ میرا خون ہے, میرے نبی نے اور کسی کے لیے کہا ہو یہ میری آنکھوں کا نور ہے, میرے نبی نے اور کسی کے لیے کہا ہو یہ میرے دل کا سرور ہے, میرے نبی نے اور کسی کے لیے کہا ہو, یا میرے نبی نے سوائے حسنین کریمین کے اور کسی کو اپنی پشت پہ بیٹھایا ہو, حسین ابن علی کی شان سمجھنا ہے, تو مسلمانوں آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں, امام حسین بیٹھ گئے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی محبت میں اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں. کتنے عظیم امام حسین ہیں, کتنے بلند امام حسین ہیں, کتنی عزت والے امام حسین ہیں, جن کا احترام مصطفیٰ جان رحمت فرمائے. وہ شخصیت کتنی بلند والا ہوگی, وہ شخصیت کتنی عظیم الشان ہوگی. یہ مسلمانوں آؤ دیکھو تو صحیح, نبی نے خطبہ چھوڑا ہے امام حسین کے لیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو گئے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے, اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. اے مسلمانوں یہی تک نہیں بلکہ امام حسنین کریمین کی شان یہ ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہی تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا, یہ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا اپنے نواسوں کو سونگتے بھی تھے, چومتے بھی تھے. اور بعض مواقع پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حسین کے بالوں سے, حسین کی خوشبو سے مجھے جنت کی بو ملتی ہے. عزیزان گرامی, یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. یہ مسلمانوں اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے اس قدر محبت فرما رہے ہیں اور ان کا نقشہ نبی کھینچ رہے ہیں. نبی بتا رہے ہیں کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو ان کی غلامی اختیار کرو, جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو ان کے وفادار بن جاؤ. ان کی وفاداری کا تمہیں یہ صلہ ملے گا. یہ استاد زمان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تجھ کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تجھ کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے رہتے ہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے, کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے بوستان اہل بیت, دن دہاڑے لٹ رہا ہے بوستان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت,
کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی امام علی مقام کا مرتبہ میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا اس سے مرتبہ حسین کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اب میں آگے بڑھ کے بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ غور سے سماعت کرو جانتے ہیں ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سنیے گا غور سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام اپنا انجام دیا مسئلے کی اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 4 میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے سنیے گا دوستو میں نے فضیلت امام بیان کر لیا اب امام کے باغیوں کی جگہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 4 میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بغرض توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موئے مبارک اگر بلوا کہتے ہیں بغرض توہین تو وہ خارج اسلام ہو جائے گا کسی نے اگر نبی کائنات کے امامے کو امموا کہہ دیا توہین اور اعانت کے طور پہ تو خارجی اسلام ہو جائے گا کسی نے اگر نبی کائنات کے مقدس پیرہن کے بارے میں ذلت آمیز گفتگو کی تو وہ ذلیل ہو کر کے توبہ نہیں کرے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اللہ کے نبی نے حسنین کریمین کو کتنی مرتبہ اپنے بدن سے مس لیا ہوگا اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کو کتنا اپنے سینے سے لگایا ہوگا اور جن کے خون کو اللہ کے نبی اپنا خون کہیں اس خون کے مقابلے میں یا اس خون کے مقابلے کی جرات کرنے والا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس مسئلے کی راہ میں کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا بس انجام امام حسین یہی سے سن لو وہ نواسا جس پہ نبی کو ناز وہ نواسا جس پر خاتون جنت فخر کرے وہ نواسا جو علی شیر خدا کا سچا وارث اس نواسے کو یزیدیوں نے محصور کیا 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ غالباً رجب کے مہینے میں اور رجب کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا آپ کے انتقال کے بعد یزید بن معاویہ جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا اس نے اپنی آمرانہ حکومت قائم کی شخصی حکومت قائم کی اور ذیل میں بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مرکز اور کیندری سرکار کیندر جو ہے وہ تھا مدینہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہمارا کیندر تھا مدینہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی مرکز تھا مدینہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلامی مرکز تھا مدینہ حضرت علی کے زمانے میں بھی کچھ دنوں تک کیندر مدینہ لیکن پھر یہ اتفاق سے یہ کیندر اٹھ کر کے چلا گیا شام پہنچا
اس کے بعد مدینہ یہ بن گیا صوبہ. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مدینہ کیا بن گیا؟ صوبہ سمجھ رہے ہیں نا؟ پردیش. بنگال ایک پردیش، اتر پردیش ایک پردیش. اب ہوا کیا؟ بصرہ، کوفہ، یمن، مکہ، مدینہ، یہ سب ہو گیا صوبہ. کیندر کہاں؟ شام. یزید جب تک نشین ہوا اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا. کہاں؟ صوبائی حکومت. اس صوبائی حکومت کے جو گورنر تھے وہ تھے ولید بن عقبہ. ولید بن عقبہ کی بارگاہ میں بظاہر وہ یزید کے جانب سے مکھ منتری اور گورنر تھے، لیکن حسنین کریمین کی شان و عزت ان کے نزدیک وہی تھی جو قرآن و حدیث میں بیان ہے. ولید بن عقبہ کی بارگاہ میں دو خط آیا. ایک خط حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر کا، دوسرا خط یزید کی تخت نشینی کا. یزید بظاہر کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن وہ تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، دائم الخمر تھا، شراب پینے والا، بندر نچانے والا، حدود اسلام کو اپنے کردار و ادوار کے ذریعہ مخدوش بنانے والا تھا، توڑنے والا تھا. اب آپ مجھے بتائیں جنہوں نے نبی کائنات کی آغوش میں تربیت پائی، جنہوں نے حق کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور حقانیت کا علم ہمیشہ بلند ہوتے دیکھا ہو، وہ کبھی باطل نظریات کے متحمل افراد کی بیعت کر سکتا ہے؟ سنیے گا غور سے. لہذا یہ خط آیا ولید بن عقبہ. اچھے خط وہ صرف حضرت امام حسین کی ہی بیعت کا مطالبہ نہیں تھا، 4 ایسے اشخاص تھے جن کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین، جس پر توجہ یزید کی امام علی مقام پر کہ اگر امام علی مقام نے میرے فسق و فجور کو قبول کر لیا تو پھر زمانے میں مجھے سند مل جائے گا اور پھر میری بادشاہت منمانی میں جس طرح چاہوں چلاتا رہوں، کوئی مجھے روک اور میری حکومت میں رخ نہ ڈالے. لہذا نے وہی کیا. خط آیا. اس وقت وہاں کا جو وزیر تھا، بھائی اسمبلی میں وزیر ہوتے ہیں، جو وزیر تھا اس کا نام تھا مروان ابن الحکم. مروان ابن عقبہ، حضرت ولید بن عقبہ نے اپنا قاصد بھیجا امام حسین کی بارگاہ. امام علی مقام کی بارگاہ میں جب قاصد گیا تو وہ وقت گورنر کے سونے کا وقت تھا، آرام کرنے کا وقت. جیسے ہی قاصد آپ کے گھر پہنچا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گمبھیر ہے. لہذا آپ فوراً اپنے ساتھ 2-4 افراد کو لیتے ہیں اور اسمبلی میں آتے ہیں. گورنر ہاؤس آنے کے بعد خبر ملتی ہے ولید بن عقبہ نے کہا امام علی مقام حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کہا کہ اے امام علی مقام، امام علی مقام حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جو یزید ہے، جس کا فسق و فجور، جس کی بدعنوانی، جس کے جرائم دنیا جگ جاگتی ہوئی تصویر ہے امام علی مقام، اس یزید نے اپنی بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا. آپ اس کی بیعت کریں. امام علی مقام نے کہا کہ جانتے ہو میرا یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ ارے یہ وہ ہاتھ ہے جسے ید اللہ لوگ چوما کرتے ہیں، یعنی اللہ والے جسے بوسہ دیا کرتے ہیں.
اور میرا یہ ہاتھ کسی شرابی اور پاپی کے ہاتھ میں ہرگز نہیں جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا المختصر سنیے، نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ امام علی مقام کو بلایا گیا، اور تیسری بار جب امام علی مقام پہنچے تھے تو مروان ابن حکم جس نے کہا تھا کہ انہیں یہیں پہ قتل کر ڈالو، یا تو یہ اسے یزید کی بیعت لو یا انہیں یہیں قتل کر دو ورنہ پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ تمہاری اتنی جرأت جو تو آل پیغمبر کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے حالات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میرے امام نے مدینہ کو چھوڑنے کا معاہدہ کیا کہ اب مجھے مدینہ ترک کر دینا چاہیے، مدینہ چھوڑ دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ بارگاہ نبی میں بھی حاضری دیتے ہیں، بارگاہ سیدہ فاطمہ میں حاضری دیتے ہیں، امام حسن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اب ذرا امام عشق و محبت سے پوچھو کہ سرکار امام عشق و محبت یہ بتائیے کہ ایک عاشق جب مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ان کے در پہ پڑے رہو ورنہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہو گے۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ دین اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ جب چھوڑا ہے، جس تاریخ میں چھوڑا ہے، غور سے سنیے گا، جس تاریخ میں چھوڑا ہے وہ تاریخ تھی 27 رجب المرجب کی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار میں نے جب تاریخ پڑھا تو 27 رجب المرجب کی تاریخ کا امام علی مقام نے انتخاب کیوں فرمایا؟ اے امام علی مقام، آپ یہ بتائیں آپ نے 27 رجب کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو آج بھی مقتل قدر و بلا سے آپ کو آواز ملے گی اور صدا آئے گی، تمہیں نہیں معلوم میرے مقدر میں شہادت مرتب تھی، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں نے 27 رجب المرجب کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اسی 27 رجب المرجب کو میرے آقا نبی کائنات میرے نانا کو معراج کرایا گیا تھا اور جلوہ الہی سے فیضیات کرایا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے تجلیات ربوبیت کا مشاہدہ کر دیے تھے، اور آج میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں مقتل کربلا میں جا کر کے اور شہادت کا جام پی کر کے تجلیات ربی کا مشاہدہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 27 رجب کو امام علی مقام کا یہ قافلہ مدینہ سے مکہ پہنچا، مکہ میں روانہ ہوا، مکہ پہنچا۔ کوفیوں نے یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، خود کے انبار لگا دیا۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق 1-2 خط نہیں آیا تھا، 200 سے زائد خط آئے تھے۔ عزیزان گرامی، امام مسلم بن عقیل کو آپ نے سمجھا قرآن اندازی کے بعد امام مسلم بن عقیل گئے، انہیں کوفیوں نے بد عہدی کا مظاہرہ کیا، انہیں قتل کیا، انہیں بچوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد امام علی مقام 8 ذی الحج کو، سنیے گا غور سے، 8 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے مکہ میں؟ ذرا بولو، 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے مکہ میں؟ حج ہوتا ہے نا۔ امام علی مقام حج جیسے مکہ میں رہ کر کے حج جیسے فریضے کو چھوڑ رہے ہیں، طواف کعبہ کیے، اور جب امام علی مقام طواف کعبہ کر کے رخصت ہو رہے تھے تو قسم واللہ خانہ کعبہ کے خلاف، خانہ کعبہ کے در و دیوار، حرم کے در و دیوار امام علی مقام سے مطالبہ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اے امام علی مقام کیا آپ کو نہیں معلوم یہ ایام حج ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ میرے زیارت کے لیے آتے ہیں، امام علی مقام آپ حج جیسی عظیم نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے انہیں جواب دیا تھا، طواف کعبہ کے بعد امام نے دیو گرا سے کعبہ کو جواب دیا تھا، کعبۃ اللہ کو جواب دیا تھا، حرم پاک کے در و دیوار کو جواب دیا تھا۔ امام نے کہا تھا، اے خانہ کعبہ، اگر آج میں نے تجھے چھوڑا نہیں اور میں آج اگر تجھے چھوڑ کر نہیں گیا تو تیری عظمت کے جنازے نکال دیے جائیں گے، تیری رفعتوں کو تار تار کر دیا جائے گا۔ اے حرم کعبہ، اے حرم کی دیواروں، سنو، امام
تمہاری عظمت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے عظمت کعبہ کی حفاظت کے لیے امام رخ سفر باندھتے ہیں۔ آج ذوالحج کو امام علی مقام کا یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں مکہ سے جانتے ہیں مکہ سے کرب و بلا کی دوری کتنی ہے؟ مکہ سے کرب و بلا کی دوری 1731 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 1731 کلومیٹر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ سفر جو ہوتا تھا پاؤں پیادہ ہوتا تھا، پیدل لوگ چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام نے 1731 کلومیٹر کا سفر جو طے کیا، کس کے لیے کیا؟ اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے، صدر اسلام کو تناور کرنے کے لیے امام علی مقام نے مکہ سے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، بغیر عظمت حسین کے وہ سجدے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آج لوگ جو ہے سجدے کرتے ہیں، فیوض سجدہ سے محروم ہے یا نہیں محروم ہے؟ روح سجدہ سے نہ آشنائی ہے یا نہیں ہے؟ غور سے میری بات کو سنیے گا، روح سجدہ سے محروم ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کہ اس لیے سجدے تو سب کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، سجدہ تو یزیدی بھی کر رہے تھے۔ سجدے کی برکت یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سجدہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتا ہے۔ لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی چہار دیواری سے باہر نکلنے کے بعد ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے اس کا مارنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی بدگوئی کرنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو اونچا اٹھانا، اس کی بے ایمانی کرنا، اس کی چغلخوری کرنا، اس کو حقیر جاننا، یہ ہمارا شیوا ہے۔ سنیے گا غور، اگر چاہتے ہو کہ سجدے کے فیوض و برکات سے فیض یاب ہو جاؤ تو حسین ابن علی کی محبت لے کر کے سجدہ کرو، ایک سجدہ تمہارا کافی ہوگا تمہاری ہدایت۔ آپ کہیں گے کہ یہ ہوائی بات کیسے، کوئی دلیل؟ ہاں دلیل یہ ہے کہ امام علی مقام جب چلے تھے نا تو 14 جگہ پر، مکہ سے کربلا تک 14 مقامات پر آپ رکے۔ مقام ضرورت پر آپ رکے جہاں پہ زہیر بن عین سے ملاقات۔ مقام کوہ کی حشم میں جب پہنچے تو حر ابن رہائی ابن زیاد کی جانب سے 1000 لشکر کا چیف بن کر کے حر ابن رہائی مقام جی حسب میں حضرت امام علی مقام کا انتظار کر رہا ہے۔ امام علی مقام جب پہنچے تو 1000 کا لشکر آپ نے دیکھا، پوچھا اے حر کہاں جا رہے ہو؟ حر نے کہا امام علی مقام کہیں جا نہیں رہا ہوں، آپ ہی کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، کون سی خطا ہے، کس بنیاد پر تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ تو حر نے کہا اے امام علی مقام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ امام حسین سے یزید کی بیعت لے لو ورنہ انہیں گرفتار کر کے میرے دربار میں پہنچاؤ۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اے حر تمہیں معلوم نہیں ہوگا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے مہمان بنا کر کے بلایا گیا ہے۔ حر سنو، اگر آپ دستاویز چاہتے ہو، ثبوت چاہتے ہو تو میرے پاس ثبوت ہے۔ حضرت حر نے جو 150-200 خطوط آئے تھے، حضرت امام علی مقام نے جو 150 خطوط رؤسائے کوفہ کے آئے تھے حر کے سامنے پیش کیے۔ حر نے جب دیکھا تو لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ عنہ، حضرت حر نے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ اس نے اتفاق کچھ وقت کے بعد حر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو کہیں پانی ہے، چونکہ سب کی زبان سوکھ رہی تھی، خشک ہو رہی تھی، زبانیں سوکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سپاہیوں نے چہار جائیں دوڑ بھاگ کیا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ریگستان میں پانی کہاں ملتا ہے؟ حضرت حر بذات خود بارگاہ امام علی مقام میں آئے، کہا اے امام، آپ مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کہیں آپ کو پانی کا کوئی تالاب یا کنواں یا کوئی کچھ آپ کو ملا ہے؟ امام علی مقام نے کہا اے حر پانی کو تلاش کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟
خود نے کہا اے امام علی مقام میرے سپاہی پیاس سے تڑپ رہے ہیں 1000 جو لشکر میرے ساتھ ہے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے حتیٰ کہ جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں امام علی مقام پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں اے حور اگر تمہارا پانی ختم ہو گیا ہے تو حوض کوثر کے والی کے نواسے کا پانی ابھی ختم نہیں ہوا ہے اے حور میرے پاس جتنے مسکیزیں ہیں سب میں پانی بھرے ہوئے ہیں اور آپ میرے تمام مسکیزوں کو لے کر جاؤ مسکیزوں کو لے کر جاؤ نہیں میرا امام خود آگے بڑھا ہے امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور یزیدی سپاہیوں کو امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے مسلمانوں اے امام علی مقام آپ تو نبی کے نواسے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مقتل کرب و بلا میں آپ پر پانی یہی یزید کوفی بن کریں گے آپ نے انہیں پانی کیوں پلایا ہے تو امام علی مقام فرمائیں گے یہ ان کا نظریہ ہے یہ ان کا دستور ہے کہ مہمان کو برا کر کے ان کے ساتھ بغاوت ہی نہیں بلکہ بے آب و دانہ ذبح کرتے ہیں اور میں اولاد پیغمبر ہوں اور نبی کائنات کی رحمت کا مظہر ہوں نبی کی رحمت کا سایہ ہوں اس لیے نبی رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں اسی رحمت للعالمین کا میں نواسا ہوں اس لیے میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا پانی کے بغیر دم توڑ دے اس لیے کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھلانے والے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی عالم کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری مجھے آپ بتاؤ یہ کیا مقام افسوس نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے کیا اس بستی میں کم ہوں گے بتاؤ تو صحیح امت کے لیے امام علی مقام 1731 کلومیٹر کا سفر پیادہ کر رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں باہر امت کے لوگ آج ان کے نام پر 2-4 قدم چلنے کے لیے تیار نہیں نیت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں اور جب کوئی میدان ہے امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے امام حسین آپ سے سچی محبت کرتے ہیں ایسا ہے سنو ہم نے میدان کرب و بلا میں 2 چہرے دیکھ لیے ہیں ایک دوغلا چہرہ تھا اور ایک وفاداروں کا چہرہ تھا دونوں چہرے ہماری نگاہوں کے سامنے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں عزیزان گرامی سنیے گا غور سے اب جب امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا پانی پینے کے بعد بہت متاثر امام کا اخلاق دیکھ کر وقت ظہر آیا اللہ کے نبی کے نواسے نے کہا اے ہو کیونکہ تم میری باقی جماعت کی جانب سے آئے میرے دشمنوں کی طرف سے آئے اور اپنے لشکر کے امیر ہو آپ اپنے لشکر کو لے کر ظہر کی نماز پڑھا لو امامت کر لو حضرت حر کے دل سے پوچھئے کہ امام کی اہمیت کیا حضرت حر سے پوچھئے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے حضرت حر سے پوچھئے کہ امام پاک کیا ہے حضرت حر نے برجستہ کہا تھا امام میری اتنی جرأت جو امام زمانہ کی موجودگی میں مصلی امامت کے اتنا قدم آگے بڑھائے امام میری جان چلی جائے گی لیکن میں آپ کی اہانت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا جہنم کا پتا ہی ہوگی حضرت امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام نے جب حر کی محبت کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے اذان امام علی مقام مصلی امامت کے کھڑے ہوئے حضرت حر نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی سنیے گا دوست اچھا حضرت حر میں ہی نہیں پڑھی 1000 کا جو لشکر تھا وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھا اور وہ 1000 کا لشکر کربلا میں گیا 10ویں محرم الحرام کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز روکتی ہے بلا شبہ روکتی ہے قرآن کا ایک نقطے سے انکار کرنے والا خارج دین ہو جائے گا نماز برائیوں سے روکتی ہے لیکن کون سی نماز جو حر کی طرح محبت حسین کے دریا میں درد ہو کے پڑھنی سبحان اللہ
10ਵੀं मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन ने इमाम हुज्जत के तौर पे जो खुतबा दिया था, वो 1000 की जो नमाज पढ़े थे वो क्यों नहीं आए भाई? और सबसे बदतरीन जुर्म, सबसे बड़ी फहशानियत, सबसे बड़ी बेहयाई मैदान करबला में इमाम के मुकाबले में आने वाले, यानी जो भी इमाम के मुकाबले में आया उससे बड़ा बेहया इंसान कोई नहीं हो सकता। आखिर एक ही रूह को यह सआदत क्यों मिली? हजरत हुरी क्यों यजीदी लश्कर से इमाम के कदमों में आए? वजह ये थी कि हजरत हुर ने मोहब्बत इमाम अली मकाम में सजदा किया था, और फिर उस सजदे की बरकत ये हुई कि इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई से रोक देती है। हजरत हुर को रोका है। और फिर इमाम अली मकाम के जितने रुफ़क़ा थे सभी ने एक एक बाद दिगरी इमाम अली मकाम की अजमतों पे अपनी जान को कुर्बान किया। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि माबाद करबला का गाना है, और मैंने सोचा कि माबाद करबला आधा घंटा में आप तुम लोगों का दूंगा। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो हाथ उठाइए, वरना सलाम सलाम सलाम। माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, आप लोगों ने तो शहादत सुना होगा, हमारे उलमा इकराम बेचारे हैं, ये लोग तो सुनाते ही रहते हैं, माँ बात करबला भी ये लोग सुनाते होंगे। लेकिन अब सुनिएगा गौर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्तल की तैयारी कर रहे थे, जब सारे खानदान के लोग इमाम के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर चुके, तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के लिए तैयारी करते हैं। तो तैयारी जब करते हुए सैयदा सानिया ज़हरा हज़रते ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा, मेरे आका इमाम आप जा रहे हैं, हे इमाम अली मकाम, अब तक तो खानदान की तमाम औरतें, अब तक तो आपके वफाशुआरों की बीवियां आपका चेहरे मुकद्दस देख करके अपने गम को हल्का कर रही थी। ए इमाम, अब आप जा रहे हैं हमारे गमों का बोझ मजीद बढ़ाने के लिए। इमाम अली मकाम ने जब बहन की गिरिया सुना है, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मेरी बहन तुम मुझसे वादा करो, मेरी बहन तुम मुझसे वादा करो, मुझे मालूम है मेरे कत्ल के बाद ये जफाकश, ये शक्तियों कल, ये संधियाने जमाना, तलवारें ये रोक लेंगे, मेरे बाद किसी को ये कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन मुझे मालूम है कि मेरे कत्ल के बाद आपके ऊपर, मेरे ऊपर तो मेरे कत्ल के बाद दरवाज़े शहादत बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी बहन मेरे कत्ल के बाद, मेरी शहादत के बाद असीरी का दरवाजा तुम लोगों पे कुशादा कर देगा। लेकिन मेरी बहन सुनो, तुम साबिरा की बेटी हो, सब्र करने वाले नबी की नवासी, साबिर भाई की बेटी हो। मेरी बहन देखना, दामने सब्र कहीं से दागदार ना होने पाए जब तुम पर आसीरी का दरवाजा खोला जाए तो। और तुम मुझसे वादा करो। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा सानिया ज़हरा ने अपने भाई से वादा किया, और जिस तरह मदीना से सालारे काफिला हजरत इमाम अली मकाम थे, उसी तरह तारीख बताती है कि इमाम की शहादत के बाद जब असीराने करबला का दरवाजा, जब असीरी का दरवाजा खुला है, तो क़यादत की जिम्मेदारी सैयदा सानिया ज़हरा हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला ने उठाई। और ऐसा हुस्न, ऐसा बहुत
حسن و خوبی پائے تکبیر تک پہنچایا ہے کہ تاریخ اسلام حضرت سیدہ ثانیہ زہرا کے صبر و استقلال پر کل بھی ناز کر رہی تھی، آج بھی ناز کر رہی ہے اور قیامت تک ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، امام کی شہادت کے بعد دین غروب ہو گئے، سورج ڈوب چکا تھا۔ امام کی شہادت کے بعد یہ بادل، یہ آسمان سرخ ہو گیا اور جہاں سے کوئی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تھا تو خون کی فوارے اٹھا کرتے تھے۔ میں بتاؤں گا آپ کو، آپ سورج نکلتے وقت بھی دیکھتے ہوں گے، سورج کو ڈوبتے وقت بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ لڑائی جو آپ دیکھتے ہیں، لالپن جو آسمان میں دیکھتے ہیں، یہ امام نے حسین کے قتل سے پہلے، کربلا برپا ہونے سے پہلے آسمان میں یہ لڑائی نہیں رہی، لیکن امام کے بنت امام کی شہادت کے بعد یہ آسمان اتنا رویا ہے کہ آج جب بھی آپ لڑائی دیکھو تو یاد کر لو کہ یہ امام کی یادگار ہے، یہ امام کی یادگار کا نتیجہ ہے۔ آج لڑائی آسمان میں نظر عزیزان گرامی، سرخ آدیاں چلی اور اندھیرا چھا گیا۔ ان ظالموں نے قتل امام کے بعد ان کے بغض و عناد کا جو شعلہ تھا وہ ابھی سرد نہیں ہوا۔ انہوں نے خیمہ حسینی میں آگ لگا دی۔ خیمہ امام حسین میں جب آگ لگائی گئی تو امام کا نور نظر لخت جگر بیٹا، جن کے ذریعہ آج حسینی سادات کا کارواں چل رہا ہے، جن کے ذریعہ نسل حسینی آج بھی جاری و ساری ہے، اس حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمے کے اندر تھے، بیمار تھے، سکت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی قوت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی توانائی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین خیمے کے اندر ہیں، بقیہ جو بھی خواتین تھی وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ جب یہ خواتین اسلام اور آل نبی کے گھر کی، نبی کائنات کے آل کی جو خاتون تھیں، جب وہ باہر نکلتی ہیں ان کی رداؤں کو چھین لیا جاتا ہے، ان کی چادروں کو چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، آگ لگائی گئی ہے خیمے میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ کی نظر بار بار خیم جلتے ہوئے خیمے پر بھی ہے اور دل کے اندر حسین ابن علی کے لال کو بچانے پر بھی، بچانے کے لیے بھی آپ بے چین و بے قرار ہیں۔ یا اللہ، آگ تو جل رہی ہے میرے مولا، آگ جل رہی ہے، اب اس آگ سے امام زین العابدین کو بچایا کیسے جائے، امام زین العابدین کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اے پروردگار، میرا بھائی امام حسین جب مقتل میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے امام سجاد، تمہارے ذریعہ نسل حسینی جاری ہوگی، تمہارے ذریعہ میری نسل چلے گی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے یا اللہ، آخر میں کس طرح سے اپنے بھائی کی اس نشانی کو بچاؤں، کس طرح سے نسل حسینی کی حفاظت کروں۔ آپ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ایسے عالم میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، آپ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا یہ ایک خاتون ہے اور جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ اس چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہیں اور ایک نوجوان ہے اس کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، ان کے پاس بھی طاقت کہاں تک رہ سکتی ہے۔ ایک بار آپ گئی ہیں اور اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کیا ہے امام زین العابدین کو، نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ دوسری مرتبہ گئی ہے، دوبارہ بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ اس خیمے کے اندر جاتی ہیں، خیمہ جل رہا ہے لیکن سیدہ خاتون جنت نور نظر ذات جگر بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کی نقطے ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر، نبی کائنات کی نواسی ہے ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ آگے بڑھتی ہیں، بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، اگر میں آج اپنے بھائی کی اس نشانی کو نہ بچا سکی تو رب العالمین قیامت تک اے محبوب اور امام حسین کی نسل کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے آل پیغمبر کی نسل کی بقا کا، میرے مولا تجھے واسطہ ہے حسین شہید کربلا کا، میرے مولا تجھے واسطہ ہے میرے
مقبولیت کی سند ہوا کرتی ہے. اگر آج بھی کوئی سیدہ زینب کے صبر و سخت کے حوالے سے بارگاہ رب العالمین میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, یا اللہ سیدہ زینب کے صبر کے صدقے میں میری فلاح حاجت پوری کر دے. تو میرا دعویٰ ہے اس صبر سیدہ فاطمہ سیدہ ثانیہ زہرا کے صدقے میں اللہ مراد مکمل کر دے گا. آپ نے جب دعا کی ہے اور دعا کرنے کے بعد آپ اپنی پوری طاقت کو اپنے بازو میں لے کر آتی ہیں اور دعائیں ثانیہ زہرا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ اکبر سیدہ زینب نے ڈرتے ہوئے خیمے سے اپنے بھتیجے کو اپنی پیٹھ پہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد پھر آپ لے کر اس ڈرتے ہوئے خیمے سے باہر نکالتی ہے. اور اس طرح اس پہ سیدہ ثانیہ زہرا کا احسان ہے جو آج خاندان امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی پشت پہ رکھا اور لے کر باہر آتی ہیں. آنے کے بعد عزیزان گرامی حضرت امام حسین کی نور نظر لخت جگر بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا ہے, حضرت سکینہ نے بالی پہن رکھا تھا. ان ظالم سپاہیوں میں سے ایک بدبخت سخی القلب آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے اس نے بالی سکینہ کو اتنی تیزی میں دردی کے ساتھ کھینچا ہے کہ امام حسین کی بیٹی کے کان بڑھ جاتے ہیں. کان سے بالیاں کھینچتا ہے تو عزیزان گرامی کان کے چھید جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں. سیدہ سکینہ فرماتی ہیں, امام حسین کی بیٹی کہتی ہیں, او ظالم اگر تجھے بالی ہی چاہیے تھی, اگر تم مجھ سے کہتا تو میں تجھے دے دیتی. اللہ اکبر مسلمانوں, یہی تک معاملہ بس نہیں کیا گیا ہے بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے یزیدیوں نے ایک منصوبہ بنایا, ایک پلان کیا اور وہ پلان یہ کیا کہ صبح سے لے کر آج 3 دن سے سیدانیاں وہ بھوکی اور پیاسی ہیں, لہذا انہیں پانی پہنچوا دیا جائے, انہیں پانی پیش کر دیا جائے. اب پانی کس کے تھرو بھیجا جائے, پانی کس کے ذریعہ بھیجا جائے؟ اب پانی بھیجنے کے لیے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو انہوں نے موہرا بنایا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو انہوں نے اغتمال کیا اور انہیں پیسوں کی اور دینار و درہم کی لالچ دے کر کے ایک بسکیسے میں پانی اور کچھ کھانے کے سامان لے کر کے لوٹے ہوئے قافلے کی جانب بھیجا ہے. جب لوٹے ہوئے قافلے کی جانب سیدہ لوٹے ہوئے قافلے کی جانب حضرت حر کی بیوی آتی ہیں, آنے کے بعد پوچھتی ہیں, یہ بتاؤ اس کارواں کا امیر کون ہے, اس کارواں کا قائد کون ہے, اس کی قیادت کرنے والا کون ہے؟ تو اب کون آئے گا؟ قیادت کا صحرا جن کے سر پہ رکھا تھا ان کا نام سیدہ ثانیہ زہرا تھا, ان کا نام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا. عزیزان گرامی, اب حضرت حر کی بیوی نے کہا, حر کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی نواسی, امام حسین کی بہن, یہ میں پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں, آپ اسے قبول فرما لیجیے. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, او ناپکار عورت, تجھے ذرا بھی ہے تو تجھے غیرت نہیں آتی, کہ تو اس قدر بے حیا اور بے حس ہو گئی ہے کہ تو مجھے اس وقت پانی پیش کر رہی ہے. ارے یہ پانی اس وقت تمہارا کہاں تھا جب میرے بیٹے اور محمد بغیر پانی کے جام شہادت نوش فرما لیے تھے؟ تمہارا یہ پانی اس وقت کہاں تھا جب میرے بھائی کا ایک معصوم بچہ جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے وہ بغیر پانی کے اس دنیا سے چلے گئے؟ اللہ اکبر. یہ کی سیدہ زینب نے جب یہ کہا تو حضرت حر کی بیوی نے کہا, آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ نے کہا آپ نے غالباً مجھے نہیں پہچانا. کہا کہ نہیں پہچانتی ہوں, بتاؤ کون ہو؟ تو اس بیوی نے کہا کہ اے سیدہ زینب, امام حسین کی عظمتوں پہ قربان ہونے والے وہ سپاہی جنہیں حر کہا جاتا ہے, میں ان کی بیوی ہوں. اے سیدہ زینب, آپ اگر یہ پانی اور دانا نہیں لیں گی تو میں اپنے سرور کا خون جو
عظمت حسین پر بہا ہے اسے معاف نہیں کروں گی. اتنا سننا ہوتا ہے اس کی دل جوئی کے لیے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس پانی کو لے لیا ہے اور پھر حضرت حر کی بیوی واپس چلی جاتی ہے. جب حضرت حر کی بیوی واپس گئی تو اسی خیمے کے اول وہیں باہر میدان میں حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا تھی جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی. یعنی حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا آپ نیند بے ہوش پڑی ہوئی تھی. سیدہ زینب نے دیکھا تو کہا کہ سب سے زیادہ پانی طلب کرنے والا اگر کوئی خیمہ حسینی میں تھا تو حضرت سکینہ تھی جن کی التماس پر, جن کی گزارش پر, جن کے حکم پر حضرت عباس نمبردار مہد فرات پر گئے اور جام شہادت انہوں نوش فرمایا تھا. لہذا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سوچتی ہیں کہ لاؤ پہلے حضرت سکینہ کو تھوڑا پانی پلا دیا جائے. عزیزان گرامی آپ آگے بڑھتی ہیں, ایک برتن میں پانی لیتی ہیں اور پانی لینے کے بعد آپ حضرت سکینہ کے چہرے اطہر پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہیں. حضرت سکینہ ہوش میں آتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد کہتی ہیں پھوپھی یہ پانی کہاں سے مل گیا ہے, پھوپھی یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ سے سیدہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں میری بیٹی ابھی ابھی پانی آیا ہے, میری بیٹی یہ پانی تم پی لو, یہ پانی میں تمہارے لیے لے کر کے آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ نے اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا ہے, ان کے خوش ہونٹوں کو دیکھا اور کہا پھوپھی میری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ابھی تک آپ نے پانی نہیں پیا ہے, پھوپھی آخر بات کیا ہے, پھوپھی آپ تو پانی پی لیجئے. تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں بیٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے, ہمارے خاندان کا یہ دستور رہا ہے, ہمارے خاندان کی ریت رہی ہے, ہمارے خاندان کا رواج رہا ہے کہ ہم پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں پھر بڑوں کو پانی پلایا کرتے ہیں. اے بیٹی تو یہ تم پانی پی لو. اللہ اکبر. سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا نے جب اتنا سنا ہے کہ خاندان نبوت کا رواج یہ رہا ہے, خاندان نبوت کی روایت یہ رہی ہے, اللہ اکبر, اس پانی کے برتن کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور لے کر پھر آپ جو ہے مختلف کرب و بلا میں دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سوچتی ہیں لگتا ہے کہ 3 دن کے بعد پانی ملا ہے. حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کا ذہن معاف ہو گیا ہے, یعنی ذہن لگا معاف ہو گیا ہے, اس لیے آپ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں اے میری بھتیجی, اے بنت امام حسین, آخر بات کیا ہے, کہاں جا رہی ہو. تو حضرت سیدہ سکینہ فرماتی ہیں اے پھوپھی سنو, ہم جب مکہ سے چلے تھے, ہم جب مدینہ سے چلے تھے, ہمارے لشکر میں ایک نگینہ تھا, ہمارے لشکر میں وہ نگینہ ہمارے ساتھ ساتھ چلا تھا. مدینہ سے مکہ بھی میں مکہ میں وہ نگینہ ہمارے ساتھ تھا. مکہ سے یہ 14 منزلیں جو آئی وہاں پر بھی وہ نگینہ موجود تھا. لیکن پھوپھی سنو, مختلف کربلا میں آنے کے بعد وہ نگینہ گم ہو گیا ہے. پھوپھی میں اسی نگینے کو تلاش کر رہی ہوں, پھوپھی میں اسی نگینے کو کھوج رہی ہوں. پھوپھی نے کہا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا میری بیٹی کون سا نگینہ تیرا گم ہو گیا ہے. کہا پھوپھی ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ شہداء کے سروں کے پاس جاتی ہیں. جب شہداء کے سروں کے پاس گئی ہیں, اب شہداء کے سروں کو ہٹا رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ ہٹاتی ہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بیٹی یہ شہداء کے لاشوں کے پاس تم کیا کر رہی ہو. تو اللہ اکبر بنت امام حسین فرماتی ہے اے بیٹے پھوپھی میرا وہ نگینہ غالباً یہی گم ہوا ہے, انہی سروں کے بیچ میں گم ہوا ہے. پھوپھی میں اسی نگینے کو تلاش کر رہی ہوں جو مدینہ سے ہمارے ساتھ ساتھ تھا. اللہ اکبر. لاشیں تو تمام سروں کو ہٹاتے ہٹاتے ایک چھوٹا سا سر ملتا ہے. جب ایک چھوٹا سا سر ملا ہے, ملنے کے بعد وہ کس کا سر تھا, وہ کس کا لاشا تھا, وہ حضرت امام علی اصغر کا لاشا تھا. حضرت سیدہ سکینہ نے حضرت امام علی اصغر کے جسم پاک کو اپنے آغوش میں لیا ہے اور ان کے سر اطہر کی جانب اپنا ہاتھ رکھا ہے اور دائیں ہاتھ سے وہ برتن لیا ہے اور کہا پھوپھی. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا تم یہ کیا کر رہی ہو, میری لال تم یہ کیا کر رہی ہو, میرے دل کی ٹکڑا تم یہ کیا کر رہی ہو. فرماتی ہے اے پھوپھی آپ ہی نے تو کہا تھا, ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں. پھوپھی اس لشکر میں سب سے چھوٹا جو لاشا ہے, سب سے چھوٹا جو تھا وہ امام علی اصغر تھے. پھوپھی میں اپنے بھائی علی اصغر کو پانی
کرتی ہوں. اللہ اکبر. عزیزان محترم, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت سکینہ کا یہ حال دیکھا تو کہا بیٹا سنو, رائے وفا کے شہداء پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے. بیٹا صبر کرو, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. بیٹا صبر کرو. بچے کی کسی طرح سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ سکینہ کو ہمارے صبر میں داخل کرتی ہیں اور پھر انہیں لے کر کے خیمے کے انہیں لے کر کے پھر قافلے کے پاس آتی ہیں. مسلمانوں ابھی آدھی رات گزری ہی تھی, یہ آدھی رات گزر چکی ہے اور اسی درمیان میں ایک تاریخ ہمیں یہ بھی کہتی ہے, اسی درمیان میں سیدہ سکینہ ایک اٹھتی ہیں اور پھر بھاگتی ہوئی مقتل کی جانب جاتی ہیں. مقتل میں پہنچی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں میرے بابا امام پاک ہے, میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ آپ کی بیٹی آپ کے سینے سے لپٹنے کے لیے تیار ہے. آپ کی بیٹی آپ کے سینے سے لپٹنے کے لیے تیار ہے. میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ ایک بار تو اپنا دیدار کرا دیجیے. ایک بار تو آپ مجھے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ تو مجھے آپ کے سینے سے لگا دیجیے. اللہ اکبر. جب مقتل میں شہداء کے لاشوں کے بیچ میں امام پاک بیٹی نے یہ آواز لگائی تھی, تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے سینے سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور آواز آن ہوتی ہے میری بیٹی سکینہ ادھر آ, تیرا باپ یہاں پہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ سکینہ جاتی ہیں اور امام حسین کے بے گورو کفن والے سینے سے لپٹ جاتی ہیں اور اسی درمیان میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہے, کہتی بیٹا تم کس کے سینے سے لپٹی ہوئی ہو؟ میری لال یہ کس کا سینہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں پھوپھی یہ کسی اور کا سینہ نہیں ہے, یہ میرے بابا امام حسین کا سینہ ہے. کہا بیٹی تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ تم نے پہچانا کیسے؟ کیونکہ شہداؤں کے لاشوں پہ شہداؤں کے لاشوں کو گھوڑوں سے مسخر کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. میری بیٹی میری لال تو نے کیسے پہچانا؟ تو اب حضرت سکینہ فرماتی ہیں اے پھوپھی جب میں اس انسان میدان میں آ کر کے آواز لگائی تھی تو میرے بابا کے سینے سے ایک نور ظاہر ہوا تھا اور آواز آئی تھی بیٹا سکینہ اور آ کر اپنے دل کی اس حسرت کو بھی مکمل کر لے. پھوپھی اسی لیے میں آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی. مسلمانوں اب معاملہ یہ ہوا کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اب جتنے یزیدی تھے, یزیدی سپاہیوں نے سروں کو تقسیم کرنا شروع کیا. غالباً 5 خاندانوں میں سر تقسیم ہوتا ہے اور امام حسین کا سر جو تھا وہ خولی بن یزید کے ہاتھ میں آتا ہے. خولی نے امام حسین کے سر کو نوکے نیزہ چڑھایا اور نوکے نیزہ چڑھانے کے بعد اشقیاء نے طبل بجائے, اشقیاء نے ڈھول اور تاشے بجائے اور اس خوشی میں کہ امام حسین نعوذ باللہ مار گئے ہیں, ان کی شکست ہو گئی ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ظالمان وقت کی جو قوت ہوتی ہے وہ چند ساعتوں کے لیے ہوا کرتی ہے, وہ چند گھنٹوں کے لیے ہوا کرتی ہے, وہ چند منٹ کے لیے ہوا کرتی ہے, لیکن حق ہوتا ہے اور ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہندوستان کی سرزمین پر جب خاندان رسول تھے وہ غلام خاندان رسول کا وہ پھول جسے غریب نواز کہا جاتا ہے, جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو اہل ہند کو آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین کو کبھی مردہ نہ سمجھنا بلکہ امام حسین کو تم وہ سمجھنا جو میں انہیں فکر دے رہا ہوں, جو میں تمہیں سوچ دے رہا ہوں. اور فرماتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین آپ دنیا پر چھا گئے, حسین آپ بادشاہ ہیں, حسین آپ دین ہیں, حسین آپ دین کی بقا ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں سرداد نہ داد سر دے دیا نہ دیا, سرداد نہ داد در دست یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اور حق پاک بنا لا الہ حسین. حق کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے امام حسین نے حق کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے امام نے اپنی جان کو دے دی, اپنا خاندان کو لٹایا. لیکن مسلمانوں امام پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ معمولی زور و دفع نہیں ہوا ہے خاندان رسالت کے ساتھ. اب جب شروع ہوئی نا تو بیوہ عورتیں, بے بس عورتیں, لاچار عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں تیلیاں ڈالی اور ننگے اونٹ کی پیٹھوں پہ انہیں بیٹھایا گیا, ان کی چادریں چھین لی گئی
اور یہی تک معاملہ بس نہیں، یہ جب قافلہ چلا دن بھر چلتے چلتے رات ایک مقام پر پہنچا. یہ آخری واقعہ سننے کی تقریباً ایک مقام پر پہنچا. خولی بن یزید تھک چکا تھا. ایک گرجا گھر، اس گرجا گھر کے قریب میں وہ بیٹھ گئے. اسی درمیان گرجا گھر کا راہب نکل کر آیا اور پوچھا یہ تم کس کا سر لے کر کے آیا؟ تو کہا یہ حسین کا سر. کہا کون حسین؟ ان کے باپ کا نام کیا؟ کہا ان کے باپ کا نام علی. کہا پھر یہ کیوں نہیں کہتے تھے اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر کے آیا؟ کہا کہ کیا واقعی یہ امام حسین کا سر؟ کہاں امام حسین کا سر؟ کہا اگر یہ امام حسین کا سر ہے تو مجھے ایک رات کے لیے اسے دے دے. ایک رات کے لیے مجھے دے دے، اس کے عوض میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا. یہ دنیا کے کتے، دنیا کے متوالے، دنیا کے حریص بھلا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے دے. راہب نے سر امام کو دیا اور لے کر گرجا گھر میں آیا. گرجا گھر میں آنے کے بعد جو گرد و غبار لگا، جو خون لگا، بڑے ہی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اس سر کو صاف کیا، دھول کو صاف کیا، اس کو معطر کیا، عطر لگا کر معطر کیا. معطر کرنے کے بعد اسے اونچے مقام پہ رکھ دیا. اور اونچے مقام پہ رکھنے کے بعد جس وقت سے سر لے کر کے گیا تھا صاف کرنے کے بعد، اونچے مقام پہ رکھنے کے بعد اب یہ اپنے ہاتھوں کو باز پر امام کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا اگر یہ واقعی حسین ابن علی کا سر ہے، اے امام حسین اگر یہ آپ کا سر ہے تو مجھے آپ کے نانا کے قول پر پورا بھروسہ ہے کہ جو شہدائے محبت ہوتے ہیں مرا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ زندگی دائمی کے حقدار ہو جاتے ہیں. اے امام علی مقام ایک بار اپنا درشن تو کرا دو، ایک بار اپنی زیارت تو کرا دو، ایک بار اپنا دیدار تو کرا دو، ایک بار تو اپنا رخ روشن مجھے دکھا دو. اللہ اکبر. یہ سر شام سے ہی یہ راہب امام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہے. طلب بڑھتی گئی، طلب بڑھتی گئی اور آدھی رات کا حصہ جب گزرنے والا ہوا، آدھی رات کے بعد جب رات ڈھلنے لگی اسی وقت اس راہب کا مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے اور راہب کیا دیکھ رہا ہے؟ اس سر امام سے ایک نور پھوٹتا ہے جس سے پورا گرجا گھر روشن ہو جاتا ہے. اور یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے امام اس کو محبت کا وہ مصرع یاد آتا ہے جو امام نے نبی کائنات کے حوالے سے کہا تھا. لیکن میں یہاں پر بھی میں اسے پھر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس راہب نے اپنی زبان سے ضرور کہا ہوگا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری چشم عالم سے پھر جانے والے، میری چشم عالم سے پھر جانے والے عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر اقدس سے جب وہ نور ظاہر ہوا تو اسی مقام پر اس راہب نے کہا اے امام آپ زندہ ہیں اور آپ زندہ ہیں اور مردہ دلوں میں آپ زندگی کی حرارت بے حرارت پہنچاتے ہیں. اے امام حسین میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، وہ راہب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب جب داخل ہوا، جب شروع ہوئی تو اس نعمت کو بڑے ملول انداز میں، بڑے رنج کے عالم میں اس نعمت عظمیٰ کو اس نے واپس قرض کیا اور 10,000 درہم اسے دیا خولی بن یزید کو. خولی بن یزید جب اس 10,000 درہم کو پاتا ہے تو اس کی تھیلی لے کر کے یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے. جانب منزل چلنے لگتا ہے. کچھ دور جانے کے بعد اس نے اس تھیلی کو کھولا جس میں درہم تھے، لیکن اب وہ درہم باقی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ وہ پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور تبدیل ہونے کے بعد ان پتھر پہ لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَ
اللہ غافل عما یعمل الظالمون، یعنی یہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ان کے اقوال و کردار سے خداوند قدوس غافل ہے۔ یہ آیت قرآنی عزیزان گرامی ان درام جو ٹھکرے بن گئے تھے اس پر لکھی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، ظلم تو ظلم ہے اور ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ اور تاریخ کربلا کیا ہے عزیزان گرامی؟ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کا سر جب نو کے نیزہ چڑھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام اس وقت بھی تلاوت میں مصروف تھے، اور شاعر کہتا ہے نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، اور باب قلم لکھو حسین مردہ ہیں یا زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی بس میں آپ سے اتنی سی گزارش ضرور کروں گا کہ پیارے مقصد امام کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے رہتے۔ امام نے یزید دیکھیں کلمہ پڑھ کر کے اگر آدمی چوری کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اگر آدمی غیبت کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اگر آدمی ظلم کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اگر آدمی جبر کا خوگر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اگر انسان کسی کی بدگوئی کرتا ہے، کسی کو حقیر کر ڈالتا ہے، تو یاد رکھے پیارے، کلمہ پڑھ کر کے شراب پینا، کلمہ پڑھ کر کے زنا کرنا، کلمہ پڑھ کر کے پڑوسی کو ستانا، کلمہ پڑھ کر کے بھائی کا حق مارنا، کلمہ پڑھ کر کے بہنوں کی حق تلفی کرنا، یاد رکھیں یہ حسین کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام تو یزید کا تھا اور یزیدیوں کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں حسین اور یزید میں فرق کا نام یہ ہے، نماز پڑھنا یہ حسینی فکر ہے، روزہ رکھنا یہ حسینی فکر ہے، بے حیائی برائی ظلم اور زیادتی سے دور رہنا یہ حسینی فکر ہے، اور برائیوں میں کلمہ پڑھ کر کے مبتلا رہنا یہ یزیدی فکر ہے۔ بے پناہ مظالم اٹھائے گئے ہیں اولاد پیغمبر پر عزیزان گرامی، لیکن صبر و رضا کے وہ تاجور جن پر صبر بھی آج رش کرتا ہے عزیزان گرامی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شہادت امام کو نہ فراموش کریں، اور شہادت امام کے بعد جو امام پاک کے خاندان کی خواتین رہی ہیں، بالخصوص ثانیہ زہرا جنہوں نے اپنے بھائی سے ایک جملہ بتا دوں، ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی شان یہ رہی ہے کہ انہوں نے نبی کائنات سے وعدہ کیا دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین پر کبھی کوئی آج آ جائے تو اپنی جان کو دے کر کے دین کو بچانے کا وعدہ حضرت امام علی مقام نے نبی کائنات سے کیا تھا۔ لیکن جب امام علی مقام میدان میں جا رہے تھے تو اپنی بہن سے کچھ وعدہ لے لیا، سنیے گا غور سے، بہن سے وعدہ کیا کہ نانا جان نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے امام حسین شہادت کا جوڑا پہن کر مقتل میں جا رہے ہیں، تو بہن سے وعدہ لیا کہ میری بہن تم سے میں وعدہ لیتا ہوں کہ تم صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور آنے والے جتنے بھی ظلم ہیں سب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا، کہیں پر یہ ثابت نہ ہونے دینا کہ تو ایک شہنشاہ ہے، تو ایک شہنشاہ ہے، شیر یزدہ کی بیٹی نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام نے جو اپنی بہن سے معاہدہ کیا تھا، جو وعدہ حضرت سیدہ زینب نے کیا تھا اپنے بھائی سے، اس وعدے کی حفاظت اور اس کی تکمیل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بحسن و خوبی اسے منزل تک پہنچاتی ہیں، اور زمانے کو اور تمام عورتوں کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر دیتی ہیں کہ میری ماں اور بہنوں چند پیسوں کے عوض میں، اور امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب کو بہت مارتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہہ دیا ہو بھائی جان اب آپ پیچھے آئیے مت لڑیے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا قتل ہو گیا، میرے بیٹے نے شہادت کا جام پی لیا، اب لوٹ آئیے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ وہیں سے ذہن دیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے، جانتے ہیں ملکی حالات جو ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنیں آج غیروں کے ہاتھوں میں فروخت ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں فروخت ہو رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سیدہ زینب کی تاریخ کو دیکھو، ظلم کی تمام آدمیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لیکن ظالم اور ظالم و جابر اور وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کیا، قسم خدا۔ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں جب پہنچتی ہیں، ابن زیاد نے کہا
ابن زیاد کہہ رہا تھا کہ امام عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن سیدہ زینب نے بڑی منت کی. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا دیکھا تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. تو سیدہ زینب نے بڑی بے باکانہ انداز میں گفتگو کیا تھا اور فرماتی ہے سن اور ناکار سن لے، تجھے نہیں معلوم امام حسین کے مقدر میں شہادت تھی، وہ منصب شہادت سے سرفراز کر دیے گئے، لیکن سن تیرا انجام بھیانک ہوگا، کل بروز میسر تجھے خون حسین کا حساب تھا. اس طرح سے وقت کے ظالم بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے سیدہ زینب نے گفتگو کیا ہے اور پھر لوٹے ہوئے قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے دمشق پہنچتی ہیں اور دمشق سے مدینہ کربلا ہوتے ہوئے پھر یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے. عزیزان گرامی پھر کبھی موقع ملا تو ماں بعد کربلا میں آپ کو سنا دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے رب العالمین کہیں سے کوئی لفظ یا خطا ہوئی ہو لفظی یا کسی طرح کی لسانی، رب العالمین اسے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.